دریائی خوب جانے، ہائے ہائے ہائے، دریا کی خوبی دریائی خوب جانے، دریا کی خوبی دریائی خوب جانے، آگاہ اس سے وہ ہے جو اس میں ڈوب جانے، آگاہ اس سے وہ ہے جو اس میں ڈوب جانے۔ اللہ اللہ، یوسف کو اس کے بھائی کھوہ میں تو چھوڑ آئے، یوسف کو اس کے بھائی کھوہ میں تو ڈال آئے، جلوہ اور اس کی خوبی، جلوہ اور اس کی خوبی یوسف ہی خوب جانے، جلوہ اور اس کی خوبی، جلوہ اور اس کی خوبی یوسف ہی خوب جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو غوث اعظم محبوب سبحانی، آپ نے فرمایا اللہ کا نام تو ایسا ہے کہ بتاؤں گا، مگر اس کو پڑھنے کے لیے ڈوب کے پڑھنا پڑے گا۔ اب بولو سبحان اللہ، جو ڈوبنا چاہتا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ یہ سودا گری نہیں، عبادت خدا کی ہے، یہ سودا گری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ محبت والوں، غوث اعظم نے فرمایا ڈوب کر پڑھنا ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ قادری، آپ نے جو قادری بیٹھا ہے یا غوث پاک کا عقیدت مند بیٹھا ہے، وہ غوث پاک کے فرمان میں ڈوبے نا، اس کا فرض ہے نا کہ اس کے مرشدوں میں مرشد، سارے ولیوں کے سربراہ کچھ کہہ رہے ہیں نا۔ اللہ کا ایسا نام ہے کہ اس ایک نام کو پڑھو تو اللہ کے سارے ناموں کو فیض مل جاتا ہے، مگر شرط یہ کہ اس نام میں ڈوب کر پڑھا جائے۔ آپ کا دل چاہتا ہے وہ نام پڑھاؤں آپ کو؟ جس کا دل چاہتا ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ یہ اب فراز دکھانا چاہ رہے ہیں، ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ، 3 بار بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 1 بار اور۔ میں پڑھاتا ہوں آپ کو وہ نام اور آپ بلند آواز سے 1 مرتبہ پہلے پڑھو، پھر ڈوب کر پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ میں جیسے پڑھاؤں گا اسی طرز کے ساتھ آپ نے اونچی آواز میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا کریم، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا بلند آواز سے محبت سے ڈوب کر آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہ 11 بار پڑھنا ہے۔ یا کریم، یا کریم، یا کریم، یا کریم۔ ابھی 4 بار نے پڑھا ہے، لیکن دل چاہ رہا ہے ذرا اس کے چاروں حرفوں کے اوپر وزن والا، محبت والا، پیار والا کریم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام کریم فرمایا ہے نا، حضور نے فرمایا کریم وہ ہوتا ہے جو کھوٹا قبول کر کے کھرا عطا فرما دے۔
اس کی خدمت میں کون ہے ہمیں ایسا ایک سجدہ بھی کرو جو اس کی شان کے برابر ہو. کوئی سجدہ کوئی نماز ہم اللہ کی شان کے مطابق ادا نہیں کر سکتے. نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ کوئی کام اللہ کی شان کے مطابق نہیں کر سکتے، مگر وہ پھر بھی ثواب دیتا ہے، پھر بھی عطا کرتا ہے. اور پڑھتے ہی نہیں ہے پھر بھی عذاب نہیں دیتا، پھر بھی کرم فرماتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کریم ہے. کریم سامنے والے کے عیب نہیں دیکھتا، اپنی خوبی دیکھ کر نوازتا جاتا ہے. یا کریم آپ اتنے پیار سے پڑھ رہے ہیں، دل چاہتا ہے صبح تک بس یہی پڑھتے رہیں. یا کریم یا کریم یا کریم. آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کر لو، تصور کرو کہ آپ کا دل بول رہا ہے اور آپ خانہ کعبہ شریف میں کھڑے ہو اور مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو اور بول رہے یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. دونوں ہاتھوں پہ دم کرو، پورے بدن پہ ہاتھ پھیرو. ماشاءاللہ آپ سب کو مبارک ہو، بولو خیر مبارک. ماشاءاللہ آج ہم ہمارے بہت ہی پیارے حاجی محمد اویس قادری راجو اویسی دولہ میاں، ان کے والد گرامی بھائی سب لوگوں کی طرف سے سجی ہوئی اس مبارک اور پیاری محفل میں علماء اکرام، سادات اکرام، نیک لوگ، ہستیاں بیٹھی ہیں اور آپ سب عاشقان مصطفیٰ. اللہ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی حمد ہے اور حمد والا وہی ہے. حمد والا وہی ہے، تعریفیں سب اسی کی ہیں. انبیاء کے سجدے اسی کے لیے، اولیاء اللہ کے قیام اسی کے لیے، اصفیاء کے روزے اسی کے لیے، حاجیوں کے حج اسی کے لیے، قربانی والوں کی قربانی اللہ کے لیے، روزے والوں کا روزہ اللہ کے لیے. ارے ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے لیے. ہم حضور سے بھی محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے. اور وہ اللہ اتنا پیارا ہے، وہ کہتے ہیں تم سب جو کچھ کرتے ہو اللہ کے لیے، اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ مصطفیٰ کے لیے. بنے ہیں دونوں جہاں، بنے ہیں دونوں جہاں شہ دو سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شہ دو سرا کے لیے. ہم آئے ہیں یہاں تو مصطفیٰ کے لیے. جی یہ سب کائنات جو کچھ بھی اللہ نے سجایا، اللہ نے یہ تحفہ بنا کر اپنے حبیب کو پیش کر دیا. یہ کائنات میں رنگ سارے اللہ ہی کے ہیں. یہ دنیا عارضی ہے، اس نے ختم ہونا ہے. اصل دنیا جنت ہے. جنت میں جانے کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے کہ اس حقیر گندی مندی دنیا میں جتنا عرصہ تم نے ٹھہرنا ہے، کوشش کرو کہ کچھ نیک عمل زبان کے ذریعے لے لو، کچھ نیک عمل اپنی جسم کے ذریعے لے لو، کچھ نیک عمل اپنے مال کے ذریعے کما لو. بس تم اپنی زبان، اپنے جسم اور اپنے مال کے ذریعے کچھ نیکیاں حاصل کر لو. کچھ تم حاصل کرو، میں کریم ہوں، تھوڑا لے کر زیادہ عطا کر دوں گا.
الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ نے اتنے پیارے محبوب کی غلامی میں ہمیں شرف عطا فرمایا. آج بس اسی محبت کے اعتبار سے ہم ذرا قرآن مجید فرقان حمید کی خدمت میں حاضر ہونا چاہ رہے ہیں. اللہ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. بولے آمین. جو زور سے بولے گا آمین اللہ کرے اس کو میرے ساتھ مدینے شریف کی حاضری نصیب ہو. پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغۃ اللہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. بلند آواز سے بولو حق آخری نبی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اب میں خاموش ہوتا ہوں اور آپ کی آواز آ جائے صلی اللہ علیہ. صبغۃ اللہ پہلا پارہ ہے. پارہ نمبر 1 ہے. سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر 138 ہے. بولو سبحان اللہ. حوالہ یاد رہے گا نا. آیت نمبر کتنی ہے؟ شاباش. آیت نمبر 138 ہے اور پارہ نمبر 1 پہلا پارہ ہے اور سورت کا نام کیا ہے؟ البقرہ. سورت کا نام کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے صبغۃ اللہ. اے محبوب کے غلاموں یہودیوں کو بول دو. اے محبوب کے غلاموں عیسائیوں کو بول دو. دوسرے جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں ان سب کو بول دو صبغۃ اللہ. ہم نے اپنے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا ہے. بولو سبحان اللہ. دعوت اسلامی کی چھپی ہوئی تفسیر صراط الجنان ہمارے قبلہ مفتی صاحب کی مفتی دعوت اسلامی کی خصوصی طور پر کاوش ہے. بڑی محبت کے ساتھ تفسیر صراط الجنان کی پہلی جلد ہے ماشاءاللہ. بہت پیاری اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ تیار کی ہوئی ہے. میں اس کو دیکھ رہا ہوں. مفتی قاسم صاحب نے اپنی محنتوں کے ساتھ اسے تیار کیا. تو اس تفسیر شریف کے اندر کنز الایمان بھی ہے اور کنز العرفان کے نام سے ترجمہ بھی ہے. اگرچہ کنز العرفان کے نام سے ان سے پہلے ترجمہ سن 1992 میں میری ماں جی سرکار نے قرآن پاک کا ترجمہ مکمل فرمایا ہے. 1992 میں دعوت اسلامی کو ترجمے کا خیال بھی نہیں تھا ورنہ دعوت اسلامی نے اپنا ترجمہ بنایا. لیکن یہ مفتی قاسم صاحب اس وقت پڑھتے تھے جب میری ماں جی سرکار نے قرآن پاک کا ترجمہ مکمل فرمایا. بولو سبحان اللہ. تو عرض کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ
ترجمہ کا بڑا کام کیا، بڑی محبت سے کیا انہوں نے ماشاءاللہ۔ تو کنز الایمان میں ہے کہ ہم نے اللہ کی رینی لی، اور اللہ سے بہتر کس کی رینی، اور ہم اسی کو پوچھتے ہیں۔ یہ 100 سال پرانی ہوئی ہے حضرت والی، انہوں نے اس کو آسان کیا اور فرمایا ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے محبوب یہ پیغام دے دو یہودیوں کو، یہ پیغام دے دو عیسائیوں کو، جملہ اہل کتاب کو، دوسرے جتنے بھی لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم خدا والے ہیں، ہم خدا والے ہیں، ان کو بول دو خدا والا کوئی بھی نہیں ہے، اب خدا والا صرف وہی ہے جو مصطفیٰ والا ہوگا۔ جی سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ معراج کی رات اللہ نے اپنے سونے محبوب کو قریب بلایا، اور قریب بلا کر فرمایا یا محمد، اے میرے سونے محمد، افتدیت ملکی، میرا جتنا ملک ہے نا، جہاں جہاں جو جو کچھ میری کنٹرول میں ہے نا، اے محبوب میں نے تجھے گفٹ کے طور پہ دے دیا۔ افتدیت ملکی ملا دون العرش الی تحت الثری، عرش سے لے کر زمین کی پاتال تک جو کچھ بھی ہے محبوب میں نے تجھے تحفے میں دے دیا ہے۔ کلہم یطلبون ردائی، ساری کائنات مل کر مجھے منا رہی ہے، وانا اطلب ردا کا یا محمد، اور میں خدا ہو کر مصطفیٰ تجھے منا رہا۔ اللہ شریعت مفتی اویسی صاحب، اب یہاں پر ذرا تفصیل آپ کو سناتا ہوں۔ عیسائیوں کا طریقہ تھا جب کسی کو اپنے دین میں داخل کرتے یا ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں اس شخص کو یا بچے کو غوطہ دیتے، تو پھر کہتے تھے کہ یہ سچا عیسائی ہو گیا ہے۔ ان کا اس آیت میں رد فرمایا گیا اور بتایا گیا یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں ہے کہ کسی پر پیلا رنگ مل دو اور بولو کہ اب یہ عیسائی ہو گیا، اس طرح کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا سنو ہماری بات، صبغۃ اللہ، سچا رنگ اللہ کا اسی کو ملتا ہے جو مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ جی جو حضور کا ہو گیا وہ ہمارا ہو گیا، اور جو حضور کا نہیں ہو سکا وہ ہمارا بھی۔ ہاں محبت والو، یہ آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ کی محبت اپنے محبوب کے ساتھ کتنی بڑی نظر آ رہی ہے، جسے محسوس ہو رہا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ اپنے محبوب کے رنگ کو اپنا رنگ کہہ رہا ہے، جبکہ وہ رنگ والا ہر رنگ اس کا ہے، کوئی رنگ اللہ کالا ہونے سے پاک، وائٹ ہونے سے پاک، لال ہونے سے پاک، بلیک ہونے سے پاک، پرپل ہونے سے پاک۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک رنگ میں محدود نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس کی ذات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر رنگ کا مالک ہے، ہر رنگ کا خالق ہے، مگر خود بے رنگ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اگر کوئی کہے گا کہ اللہ وائٹ ہے تو اس نے اللہ کو ایک رنگ میں محدود کر دیا اور دوسرے رنگ سے اللہ تعالیٰ کو دور کر دیا، اور جبکہ اللہ تعالیٰ کسی ایک رنگ میں محدود نہیں ہے، اللہ ہر رنگ کا خالق و مالک ہے، اور رنگ وہ ہوتا ہے جو سامنے نظر آتا ہو۔ اور یاد رکھ لینا سامنے ہونا بھی جو ہے نا انسان کا خاصہ، یہ سامنے والی چیز کو دیکھ لیتا ہے، یہ ہماری آنکھوں کے اندر ایک خاص بات ہے جو رنگوں کو دیکھ لیتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو نظر آ جائے وہ نظر میں محدود ہوتا ہے، اور اللہ تو نظر آنے سے پاک ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ اللہ نظر آنے سے، بولو نا، اللہ نظر آنے سے، اس دنیا میں نظر آنے سے پاک ہے، کیونکہ دنیا محدود ہے،
اور اللہ محدود ہونے سے پاک ہے. اللہ لامحدود ہے. اللہ کی کوئی حد نہیں. اس دنیا کی کوئی حد ہے پر اللہ کی کوئی حد نہیں. پھر جب جس کی حد بھی کوئی نہیں, جس کا رنگ بھی کوئی نہیں, سب رنگوں کے مالکا, تو نے صبغۃ اللہ کیوں فرما دیا؟ فرمایا بس سن لو نا, میرا اپنا رنگ تو کوئی نہیں ہے, پر جو محبوب کا رنگ ہے وہ ہر رنگ میرا ہی رنگ ہے. سمجھ آ گئی؟ کوئی تو بات ہی نہیں یار. اب میں دیکھتا ہوں آپ میں سے جس کے اندر عشق ہوگا نا وہ خود تڑپے گا. کوئی تو بات ہی نہ کہ حضور نے پتہ نہیں کس رنگ کا کمبل اوڑھا ہوا تھا کہ دنیا میں جس نے بھی آج تک کمبل اوڑھے ہیں نا, تو اللہ نے کبھی کسی کمبل والے کو بلایا ہی نہیں ہے. کمبل اوڑھے, رضائی اوڑھے, بلینکٹ اوڑھتے ہیں, اپنے اوپر تلائی لے لے, چادر لے لے, کچھ بھی لے لے, اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے اس مخلوق نے کمبل لیا. ضرورت ہے انسان کی لے لیتا ہے, سردی لگے تو کمبل اوڑھ لیتا ہے, کبھی رضائی لحاف اوڑھ لیتا ہے, کبھی کوئی چیز پڑی ہوئی تو اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے. انسان کی عادت ہے. تو اس کو قرآن کی آیت نہیں بنایا جا سکتا. کروڑوں دنیا پڑی ہے کمبل لینے والی, اور ہر انسان سردیوں میں کمبل لیتا ہی لیتا ہے. لیکن اللہ نے اس بھری ہوئی کائنات میں ایک ہستی ہے, وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بستر پہ پہنچی ہے. ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے بستر پہ پہنچ کر انہوں نے کہا زملونی, مجھے کمبل اوڑھاؤ. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک پہ کمبل ڈال دیا, کمبل کر کے لیٹے. اللہ نے قرآن بنا دیا, سورۃ مزمل نازل کر دی. فرمایا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. او کمبل اوڑھنے والے رسول, بولو نا سبحان اللہ. اللہ جی کمبل تو نبیوں نے بھی اوڑھے ہوں گے, یقیناً اوڑھے ہوں گے, پر تم نے کسی نبی کو اس کے کمبل میں پکارا نہیں ہے. یہ کون آیا ہے کہ بستر پہ کمبل لیتا ہے عرش والا, اس کے کمبل کو بھی قرآن کا حصہ بنا رہا ہے. تب تک آپ کے دلوں سے آواز آئے گی, اے مفتی صاحب بات کمبل کی نہیں ہے, بات رب کے پیار کی ہے. رب بتانا چاہ رہا ہے دنیا کمبل اوڑھے یا رضائیاں, اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں, پر محبوب جو کچھ اوڑھ لے وہ رنگ ہمیں اچھا لگتا ہے. میرا محبوب ہے, میرے صدیق کا مرشد ہے, میرے فاروق کا امام ہے, میرے عثمان کا یہ داتا ہے, میرے علی کا یہ مولا ہے, میرے حسن کا یہ نانا ہے, میرے حسین کا یہ نانا ہے, میری فاطمہ کا یہ بابا ہے, اور میری ساری کائنات کے مومنین کا یہ آقا ہے. ایک جس رنگ کو پسند کر لے وہی رنگ میرا رنگ ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سبحان اللہ. زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب یہ نعت ہوئی نا تو علامہ اقبال نے بھی پھر کلام لکھا, کمال ہو گئی. علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات لکھی. فرمایا تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ, تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش, تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش
لگائے خدا اور بجھائے محمد. زندہ باد زندہ باد. بلند آواز سے درود شریف سنا دو ذرا مجھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ایک بار اور درود شریف سنا دو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جنت میں اولیاء اللہ جو جائیں گے، اولیاء اللہ جنت میں کس طرح کس سبب سے جائیں گے؟ ذرا جنت کا نقشہ سنو حضور سے. عن الحسن سبحان اللہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا انا بدلاء امتی، میری امت میں کچھ ابدال ایسے ہیں، کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو کسی دوسری ہستی کا بدل ہوتی ہیں. بولو ذرا سبحان اللہ. یہ ایک خاص بات ہے. اس پر بہت بڑی ایک حدیث ہے کہ میری امت میں ہر وقت 40 ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ابدال ہیں اور زمین میں ہر وقت وہ رہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری امت میں 40 ابدال ہر وقت رہتے ہیں اور ان کی برکت سے اللہ زمین سے سبزہ اگاتا ہے، ان کی برکت سے اللہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دفع فرماتا ہے. فرمایا جب ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کے باقی مسلمانوں میں سے کسی ایک کو چن کر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ تبدیل فرما دیتا ہے. اس لیے ان کو ابدال کہتے ہیں جو کسی دوسری شخصیت کی تبدیلی میں کسی دوسری شخصیت کا بدل ہوتے ہیں. اور بولو ذرا سبحان اللہ. تو فرمایا ان بدلاء امتی، میری امت کے جو ابدال ہیں لم يدخلوا الجنت بکثرت صلاتهم ولا صیامهم، مت سمجھنا کہ وہ جنت میں زیادہ نمازوں اور روزوں کی وجہ سے جائیں گے. اللہ بولو سبحان اللہ. ولیکن دخلوها، سنو میری امت کے ابدالوں کی شان یہ ہوگی جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں داخلے کا سبب ان کی نماز اور روزہ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ بسلامت صدورہم وسخاوت انفسہم. ان کے پاس دو ایسے کام ہوں گے جو نمازوں اور روزے سے بھی اونچے ہوں گے. ایک یہ کہ ان کا دل سلامت ہوگا اور دوسرا یہ کہ ان کی جان کسی دوسرے پہ خرچ ہو چکی ہوگی. دل سلامت ہوں گے، جان خرچ ہوگی. بولو ذرا سبحان اللہ. دل سلامت ہوں گے، دل سلامت ہوں گے اور جان خرچ ہوگی. یہ کیا بات ہے؟ بولو ذرا سبحان اللہ. ہم تو ابدال نہیں، ہمیں کیا پتا یہ کیا چیز ہے. اور ویسے بھی ہمارے دل کہاں سلامت ہیں جی؟ جیب میں نوٹ ہوں تو ہم اللہ اللہ بھی کرتے ہیں اور جیب میں نوٹ نہ رہے تو پھر ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، ہمارا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے. ہماری جتنی باتیں وہ نوٹوں کے ساتھ ہیں. نوٹ کسی دن اگر نہ ہو نا جیب میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. دعا کرو ہمارے اللہ آزمائش سے بچائے. بولو آمین. ہم سے زیادہ کمزور ایمان والا ہے ہی کوئی نہیں. پر امام حسین کربلا کے میدان میں کیا تھا؟ بس دو ہی چیزیں تھیں، ایک دل بھی سلامت تھا اور دوسرا جان بھی ساری خرچ کر چکے. سمجھ آ گئی؟ تو آپ کون ہے جو امام حسین کے روزے اور نمازیں گنے گا؟ ارے بابا چھوڑ پڑے. فرمایا وہ تو تم سے آگے گزر چکے ہیں، دل بھی سلامت ہے اور جان بھی خرچ کر چکے ہیں. بولو سبحان اللہ. صدیق اکبر نے غار ثور میں کیا کیا؟ سانپ والے بل کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی، جان مصطفیٰ پہ خرچ کر دی کہ نہیں کر دی؟ بولنا ذرا سبحان اللہ. اور
40 آدمی تلواریں پکڑ کے کھڑے ہیں، قتل کر دیں گے، مجھے مارنے کے لیے یہ تیار ہیں، چل میرے کپڑے پہن۔ علی نے کپڑے پہن لیے، چل میرا امامہ شریف پہن، اپنا امامہ مجھے دے۔ رسول اللہ علی کا امامہ پہن کر، علی کے کپڑے پہن کر باہر نکل گئے اور اپنے کپڑے اور اپنا امامہ علی کو پہنا کر بستر پہ لٹا دیا۔ اب پتہ ہے نا کہ اب یہ تلواریں چلے گی تو میرے جسم سے 40 ٹکڑے کر دیں گے۔ علی بے فکر ہو کر سو پڑے، جان تو مصطفیٰ پہ خرچ ہو گئی نا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہا جو عالم دین ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، ان کے قلم کی جو روشنائی ہوتی ہے، جس قلم سے یہ لکھتے ہیں، قیامت والے دن شہیدوں کے خون کے ساتھ علماء کرام کی جو قلم کی روشنائی ہے، اس دونوں کا وزن برابر کیا جائے گا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اس لیے کہ شہید اپنا ایک لمحہ قربان کر کے، زندگی کا ایک لمحہ قربان کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن عالم دین زندگی کا لمحہ لمحہ قربان کر کے حضور اور اللہ سے جو بندے دور ہوتے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کر اللہ کے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ شہید اپنے جسم اور جان خرچ کر کے دشمن کو دور کرتا ہے، اور عالم دین اپنا وقت اور اپنی زندگی قربان کر کے دور بندوں کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، دشمنوں کو اللہ کا دوست بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کرام کی صحبت میں آ کر شک دور ہوتے ہیں اور دل سلامت ہو جاتا ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اب یہ آج کا جو بیان مبارک ہے نا، یہ بھی اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ بلکہ میں تو کہوں گا جب اس کے کلپ تیار ہو تو اس بیان کا نام ہی رکھو اللہ کا رنگ کون سا ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہے جی میرے راجو کے آج میرے راجو کا رنگ بھی کچھ اور رنگ ہو گیا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہے اس کو دیکھو نا دولہے کو، اس کا رنگ بھی کچھ اور رنگ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اس کے ابو پر، امی پر، بہنوں بھائیوں پر، دوستوں پر، بھابھیوں پر، سارے خاندان پہ کرم فرمائے۔ سخاوت کے ساتھ بول دو آمین۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک سے سنا، نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا استفہام کے انداز میں، فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تم کو یہ غیب کی خبر نہ بتاؤں کہ تم سب بیٹھے ہوئے ہو تو ان میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ کسی بھی مجلس میں دیکھو جو سب سے اچھا ہوگا اس کی نشانی۔ صحابہ کرام حیران ہو گئی، یا رسول اللہ ہم میں سب سے اچھا کون ہے؟ ارشاد بتائیں۔ قالوا بلا، سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ بلا یا رسول اللہ، حضور ضرور بتائیں۔ قال، اللہ کے محبوب نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ اے میری امتیوں، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں، سب سے حسین لوگ وہ ہیں، سب سے زیادہ خیر والے لوگ وہ ہیں، سب سے زیادہ خدا کی نظر میں پسندیدہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھا جائے تو ان کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اللہ کی یاد قائم ہو جائے۔ اللہ 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 حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال سئل رسول اللہ، بولو ذرا سبحان اللہ، حضور سے پوچھا گیا اولیاء اللہ، حضور بتائیں نا اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اور جن کو دیکھ لو تو اللہ یاد آ جائے،
سمجھ لو یہ اللہ کا ولی ہے. بولو اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے سونے سونے قاری صاحب اور رنگی سے آئے ہوئے, میرے قبلہ صوفی صاحب پہ شہزادے آئے ہوئے. اے محبت والو, دو حدیثیں آپ کو بھی سنائی, آپ نے غور کرنا ہے. پہلی حدیث میں سوال کیا گیا یا رسول, حضور نے خود فرمایا جو امت میں سب سے خیر والے ہیں وہ کون ہیں. دوسری حدیث میں سوال کیا گیا حضور اولیاء اللہ کون ہیں. جواب میں حضور فرما رہے ہیں جن کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے. پتہ چلا خیر والے لوگ بھی وہ ہیں جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے. اولیاء اللہ بھی وہ ہیں جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے. اب آپ تیسری حدیث سنو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ. لوگوں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ذکر الہی کی چابیاں ہوتی ہیں, ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ دل خود بخود ذکر کرنے لگ جاتا ہے. اِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ, ان کو جب دیکھا جائے تو ذکر اللہ کا یاد آ جاتا ہے. اللہ 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 محمد رسول اللہ. اب تیسری بات پتہ چل گئی کہ ذکر کی اِنَّا من الناس مفاتیح ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی کنجیاں کون سی ہیں. فرمایا جن کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہیں. تین چیزیں آ گئی. نمبر ایک خیر والے لوگ, نمبر دو اولیاء اللہ, نمبر تین اللہ کے ذکر کی کنجیاں. بولو نا سبحان اللہ. اللہ کے ذکر کی, اس کا مطلب ہے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ کا رسول ہمیں یہ رنگ بتا رہا ہے اللہ کا. وہ ڈائریکٹ ملنے کی کوشش نہ کرنا, کوئی مرشد ڈھونڈ لینا, مرشد والوں کو اللہ مل جایا کرتا ہے. جی سبحان اللہ. اب چوتھی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. عبداللہ بن عباس قال قیل یا رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر. آپ میں سے جس کا سینہ روشن ہو رہا ہے وہ بولے سبحان اللہ. اب جب میں ذکر کروں گا نا تو آپ نے ایک انگلی کھڑی کر کے نا ایسے ذکر کرنا ہے, ذرا سو مست ہو کر ذکر کرنا ہے, کیونکہ حدیث ہی سنو. یا رسول اللہ ہمیں کون سی مجلس میں جا کے بیٹھنا چاہیے, حضور دوست کن کو بنانا چاہیے. یا رسول اللہ جلساء ہمارے کون ہو, یعنی وہ ہمارے پاس بیٹھے تب بھی اچھا ہو, ہم ان کے پاس جا کے بیٹھیں تب بھی اچھا ہو. ایسے اچھے دوست کون ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ, بھائی سب سے اچھا دوست وہ ہے جب اس کے چہرے پر نظر ڈالو تمہیں اس کا خدا یاد آ جائے. اللہ 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 ذکرکم اللہ رؤیتہ. جس کو مزہ آیا ذرا بولے سبحان اللہ. اور جس شخص کی زیارت کرنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے, وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ, جب وہ بولتا کرے تو اس کے بولنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو.
جب دیکھو تو خدا یاد آئے، جب اسے سنو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے. بولو سبحان اللہ. اور دوستی اس کا نام ہے. اور آپ لوگ دوست اس کو بناتے ہو جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں. اور خدا کے بندو چھڑو یار اس پیسے والی گیم کو. تو دوستی ایسی بناؤ جو قبر میں کام آئے. بولو ذرا سبحان اللہ. وَذَكَرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ. اور اس شخص کے عمل کو جب دیکھو تو تمہیں قیامت اور آخرت کی طرف تمہارا خیال چلا جائے. بولو سبحان اللہ. جب دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جب سنو تو علم میں اضافہ ہو جائے، جب اس کے عمل کی طرف دیکھو تو تمہیں آخرت کے لیے کام آ جائے، آخرت کا تمہارا ذخیرہ بن جائے. یعنی وہ تم سے ایسے کام کروائی جس سے تمہاری آخرت کا ثواب بڑھ رہا ہو. بولو ذرا سبحان اللہ. اب آپ کو اب تک جو چیزیں پتہ چلی اللہ کے رنگ میں سے، پہلی بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ جس کے چہرے کو دیکھ کر یاد آ جاتا ہے وہ خیر والا ہوتا ہے. جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے وہ اللہ کے ذکر کی کنجی ہوتا ہے. جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے وہ اچھی دوستی والا ہوتا ہے. بولو نظر سبحان اللہ. حضرت عمر ابن جموح بڑی عظیم صحابی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضى للہ. فرمایا اس وقت تک بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک اسے غصہ بھی آئے تو صرف اللہ کے لیے، اور اسے خوشی بھی آئے تو اللہ کے لیے. خوشی آئے اپنی خوشی بھی اللہ کے لیے کر دے، غصہ آئے تو غصے کو بھی اللہ کے لیے کر دے. نہ غصہ نفس کے لیے ہو نہ خوشی نفس کے لیے ہو، دونوں حالتیں غصے اور خوشی کی حالتوں کو اللہ کی ذات کی خاطر خاص کر دے تو وہ بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے. اسے ایمان کا ذائقہ چکھنے کی سعادت ملتی ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک پہلوان کے ساتھ لڑائی ہوئی، کشتی ہو رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کو گرانا چاہ رہے ہیں. بڑا زور تھا اس میں بھی، اور پھر مولا علی تھے. کافی دیر کشتی ہوئی، آدھا گھنٹہ دونوں ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے اچانک مولا علی نے کوئی ایسا وار کیا، ایسا کوئی پینترا بدلا کہ وہ نیچے گر گیا اور مولا علی اس کے سینے پہ چڑھ گئے. جب سینے پہ چڑھ گئے تو مولا علی نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہ رہے تھے. دشمن تھا، دشمن خدا تھا. جیسے آپ نے اس کو خنجر سے مارنا چاہا، اس نے مر تو رہا تھا، اس کو پتا ابھی مجھے قتل کر دیں گے، تو اس نے مولا علی کے چہرے پہ تھوکا. جیسے تھوکا نا، مولا علی نے اسے چھوڑ دیا، خنجر اپنے نیام میں ڈال دیا، اٹھ گئے. اس نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ دنیا کا ہر پہلوان جب جنگ میں مقابلے میں کسی پہلوان کو گراتا ہے تو اس کو قتل کی بغیر چھوڑتا نہیں، آپ نے بھی چھوڑ دیا. ہاں. کہا کیوں؟ فرمایا پہلے مجھے غصہ تھا تیرے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے گرا رہا تھا، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تجھے گرا کر قتل کرنا چاہ رہا تھا. اچانک تو نے مجھے تھوک دیا، تیرے تھوکنے کی وجہ سے تو نے جو میرے اوپر پیک پھینکی، تو نے جو میرے اوپر تھوک پھینکا ہے، تو اب اس میں میری ذات کا غصہ شامل ہو گیا ہے. تو ہم اپنی ذات کی خاطر دشمن کو مارتے نہیں ہیں، معاف کر دیا کرتے ہیں. جب مارنا ہو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے مارتے ہیں، اپنی ذات کا مسئلہ آ جائے تو ہم معاف کر دیا کرتے ہیں.
چونکہ تو نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے، مجھے ڈر تھا کہ اب اگر میں نے تجھے قتل کیا تو میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ علی اس نے تیرے چہرے پہ تھوکا تھا، اس لیے تو نے اپنی خاطر بدلہ لیا ہوگا، تو میں اپنی خاطر بدلہ نہیں لیا کرتا، جب ہمارا اپنا معاملہ آ جائے تو ہم معاف کر دیتے ہیں، اس لیے میں تجھے چھوڑ کے اٹھ گیا ہوں۔ اس پہلوان نے کہا حضور پہلے تو آپ نے میرے جسم کو گرایا تھا، اب میرا دل اور روح آپ کے قدموں میں گر گئی ہے، جس نبی نے ایسے اخلاق آپ کو سکھائے ہیں مجھے اس نبی کا بھی اور اس اللہ کا بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو مولا علی نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا، فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کی توحید اور نبی پاک کی رسالت کا اعلان کر دیا اور مولا علی کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ تو اس وقت تک بندہ حقیقت ایمان کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنا غصہ بھی اللہ کے لیے نہ کر لے اور اپنی خوشی بھی اللہ کے لیے نہ کرے۔ تو آؤ آج میں اور آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد میرا اور آپ کو غصہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، بولو انشاءاللہ۔ اور اگر ہم آج کے بعد کوئی بھی دنیا اور آخرت کی خوشی پائیں گے تو ہم اس خوشی کو اللہ کی طرف بھیج دیں گے، یا اللہ یہ خوشی تیرے لیے، اچھے کپڑے پہنے تو بولو یا اللہ تیری رضا کی خاطر اچھے کپڑے پہنے۔ ہاں جی، کوئی آپ کو اچھی چیز مل جائے، نیا نوٹ مل جائے، کوئی چیز ہوتی ہے یار آپ کو جو خوشی حاصل ہو، کوئی اللہ تیرا شکر ہے یہ خوشی تیرے لیے مل رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ شادی کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، جی جو کام اپنا کرو زندگی کا، بزنس کرو، کوئی خوشیاں حاصل کرو تو یہ تو یا اللہ جو کچھ کر رہا ہوں تیرے لیے کر رہا ہوں، بولو ذرا سبحان اللہ۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ، جب وہ اس طرح کر لے گا تو گویا اس نے حقیقت ایمان کو پکا کر لیا۔ وَإِنَّ أَحِبَّائِي، اور بے شک میرے محبوب ہوئے، وَأَوْلِيَائِي، اور میرے ولی ہوئے، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ بِذِكْرِي، جو ذکر کرتے ہیں میرے ذکر کے ساتھ، بولو سبحان اللہ، جو ذکر کرتے ہیں میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے میرا ذکر کرتے ہیں، وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ، اور پھر میں بھی یاد کیا جاتا ہوں ان کے ذکر کے ساتھ، کہ ان کی بات ہو تو میں یاد آ جاتا ہوں اور میری بات ہو تو وہ یاد آ جاتے ہیں۔ یار کمال ہو گئی یہ بات، آپ کو حضور نے عشق کا کمال جملہ بولا ہے، میری بات کسی نے کرنی ہو تو تب بھی مثال ان کی دینی پڑے گی، اور ان کی کوئی بات کرے گا تو مجھے یاد کرنا پڑے گا، بولو سبحان اللہ۔ داتا صاحب کون ہیں جنہوں نے اللہ اللہ کرایا؟ غریب نواز کون ہیں جنہوں نے 90 لاکھ کو رب کا کلمہ پڑھا دیا، بولو سبحان اللہ۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تو خواجہ غریب نواز نے، اب اللہ یاد آتا ہوگا انہیں 90 لاکھ کو تو غریب نواز کی وجہ سے، اور غریب نواز یاد آتے ہوں گے تو اللہ کی وجہ سے۔ اللہ آج تو آپ کو ایک عجیب حضور کی بارگاہ میں ذکر الہی کے حوالے سے جو بات ہو رہی، اللہ تعالیٰ کی
رنگ کی باتیں ہو رہی ہیں نا، بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں نے 4 باتیں آپ کو سنا دی۔ کیا؟ پہلی بات کہ سب سے اچھے لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، پھر جو اولیاء اللہ وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، پھر اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ یاد آ جائے، بولو سبحان اللہ۔ پھر چوتھی بات کیا ہوئی؟ بولو نا ذرا سبحان اللہ، مجھے پتہ لگے یاد کر رہے ہو آپ اچھی، ٹھیک ہے۔ چوتھی سب سے اچھی مجلس کن کی ہے؟ جن کے پاس بیٹھ جاؤ تو فرمایا اللہ یاد آ جائے، بولو سبحان اللہ۔ آج ابھی 5ویں بات پر پہنچتے ہیں۔ حضرت حسن بیان کرتے قال قال رسول اللہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا ان للہ عبادا، اللہ تعالیٰ کے سچی عبودیت اور عبادت والے بھی وہی لوگ ہیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا 5ویں بات کون سی آ گئی؟ مجلس بھی ان کی اچھی ہے اور عبادت بھی انہی کی اچھی ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ان للہ عبادا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے وہ لوگ ہیں کون؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ 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 جل شانہ ونوالہ، سارے بولو سبحان اللہ۔ جی چلو یار، کم از کم ہماری زندگی میں یہ ایک رات ایسی تو آ گئی جس میں ہمیں گھڑی گھڑی اللہ یاد آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گھڑی اور اس محفل کی برکتیں ہمیشہ نصیب فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیا کام کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیا کام کرے گا؟ بس یہی ایک حدیث سناتا ہوں، بس میرا بیان ختم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن ایک کام کرے گا کہ اللہ ارشاد فرمائے گا این المتحابون بجلال، وہ لوگ کہاں ہیں جو آپس میں بیٹھتے تھے صرف اس وجہ سے کہ ان کو محبت ہے اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ، پھر وہ اس وجہ سے آپس میں محبت کر کے بیٹھتے تھے، بولو نا سبحان اللہ۔ جی آئے این المتحابون بجلال، جلال ایک تو آپ لوگ جو نا ہماری اردو زبان میں جلال اس کو کہتے ہیں جس میں غصہ ہو، ہے نا، اسے کو جلال بولتے ہیں، لیکن اصل سے غصہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب آپ لفظ جلال بولو گے نا، جل جلال وہ اس کا مطلب غصہ نہیں ہے۔ جلال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس شان کو کہ جس شان میں وہ ساری مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر وہ شان جو افضل و اعلیٰ ہے، اللہ کی اس شان کو جلال کہتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ مثلا میں اور آپ یہاں اس وقت جو بیٹھے ہیں، آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں فرش پر، مجھے اونچا بڑھایا ہوا ہے، تو میرا دل اندر سے یہ کہتا نہیں کاش یہ جتنے لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، میں کاش ان کی جوتیوں میں بیٹھا ہوتا، میں ان کے قدموں میں بیٹھا ہوتا۔
اور آپ کہہ رہے کوئی پرواہ نہیں ہے، رستے میں بیٹھے ہو، بیٹھے تو اللہ کے لیے۔ میں اونچا بیٹھ کر بھی عاجزی کر رہا ہوں، آپ نیچے بیٹھ کر بھی خوش ہو، اس کو کہتے ہیں اللہ کے جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے اونچا بیٹھنے پر آپ کو مجھ سے حسد نہیں ہو رہا، اور آپ کو نیچے بیٹھے دیکھ کر میں آپ کو حقیر نہیں سمجھ رہا، میں آپ کو اپنے سے اونچا سمجھ رہا ہوں، آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ جو ہماری محبت ہے، یہ محبت اللہ کی رضا کی خاطر ہے، اور اللہ فرما رہا ہے قیامت والے دن میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا، ان لوگوں کو ڈھونڈوں گا جو لوگ میری خاطر ایک دوسرے سے پیار کیا کرتے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، حق چاہ رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، آپ میں سے کسی نے غوث پاک کو دیکھا ہے؟ نہیں حضرت، آپ بول تو نہیں۔ غوث پاک کا زمانہ کس نے پایا؟ نہیں پایا نا۔ غوث پاک ہم سے پہلے گزر گئے جی، ہے نا؟ داتا صاحب، لال شہباز قلندر، غازی عبداللہ شاہ سرکار، ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا، مگر ہمیں اچھے لگتے ہیں نا، ہمیں اچھے لگتے ہیں نا۔ جسے اچھے لگتے ہیں وہ کہتے سبحان اللہ۔ ہمیں ان سے پیار ہو گیا ہے۔ کیوں پیار ہے ان سے؟ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، دل خوش کر دیا آپ نے۔ سارے مل کر بولو، ہمیں ان سے پیار کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہمیں پیار ہے۔ ہمیں جب اللہ کے لیے ان سے پیار ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ڈھونڈے گا جو اللہ کے لیے پیار کرتے، پھر کیا کرے گا؟ فرمایا اليوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں ان سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں ایک دوسرے کے پاس جمع کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ دو بندوں کو آپس میں جمع کرے گا، واحد فی المشرق وآخر فی المغرب۔ ایک بندے نے مشرق میں زندگی گزاری، ایک نے مغرب میں زندگی گزاری، دوسرے دونوں ایک دوسرے سے مل نہیں سکے، پر اسے اس سے پیار تھا، اسے اس سے پیار تھا۔ ارے غوث پاک گزر کے بغداد میں، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، انہوں نے ہم کو نہیں دیکھا، ہم بغداد نہ جا سکے اور وہ یہاں نہیں آئے ہیں، لیکن ایک بات تو ہے، ہمیں ان سے پیار ہو گیا، ہمیں خواجہ غریب نواز سے پیار ہو گیا، ہمیں داتا صاحب سے پیار ہو گیا، ہمیں مرشد سے پیار ہو گیا، ہمیں اولیاء اللہ سے پیار ہو گیا، ہمیں صدیق سے پیار ہوا، ہمیں فاروق سے پیار ہوا، ہمیں عثمان غنی سے پیار ہوا، ہمیں مولا علی سے پیار ہوا، فاطمہ زہرا، حسن حسین، ہمیں پنجاب باغ سے عقیدت اور محبت اور پیار ہوا۔ تو ہم نے ان کو دیکھا نہیں، مگر ان سے محبت ہے، ان کے نام کے جلسے کیے، ان کے نام کی نیازیں دی، ان کے نام کی اصحاب ثواب کیے، ان کے نام کی فاتحہ کی، کیونکہ ہمیں ان سے پیار ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے میں ایسے لوگوں کو اٹھا کر، اللہ فرما رہا میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے ان کو آپس میں اکٹھا کروں گا۔ یہ دیکھے گا کبھی خود کو، اور کبھی دیکھے گا غوث پاک کو، کبھی دیکھے گا خود کو، کبھی دیکھے گا داتا صاحب کو، سوچے گا میں کہاں اور یہ کہاں۔ اتنے میں اللہ فرمائے گا تو ان سے میری خاطر محبت کرتا تھا، آج میں نے تجھے اپنے عرش کے سائے میں جمع کر دیا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اب پیار کرو، میں بھی دیکھ رہا۔ یہ جو تعلق ہے یا اللہ، اس تعلق کو ہم پکا کرنا چاہتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ اس تعلق کو پکا کرنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ ہو؟ فرمایا طریقہ سیکھنا ہے تو رنگ دیکھو، صبغت اللہ، رنگ دیکھو۔ یا اللہ رنگ کہاں سے جا کے دیکھیں، کیا کریں؟ فرمایا ولیوں نے جو رنگ اختیار کیا ہے نا میرا ہونے کے لیے، تم بھی وہی رنگ اختیار کرو۔ کیا کیا ہے؟ فرمایا یا وہ خود کسی کے مرید ہوتے ہیں یا کوئی ان کا مرید ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ، پھر تم ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور بولو۔ یا وہ کسی کے مرید ہوتے ہیں یا کوئی ان کا، یا وہ کسی کے مرید ہوتے ہیں یا کوئی ان کا مرید ہوتا ہے۔ اگر تم اس
اس تعلق کو جو اللہ کی خاطر قائم کرنا چاہتے ہو تو کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اس کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں، مرشد کا ہاتھ دادا مرشد کے ہاتھ میں، دادا مرشد کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں، اور ان کا ہاتھ ان کے مرشد کے ہاتھ میں. یہ ہاتھ چلتے چلتے تیرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا. یا اللہ نبی کے ہاتھ میں پہنچے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پارہ نمبر 26 ہے، سورۃ فتح ہے، اور میں نے اعلان کر دیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اور جن لوگوں نے نبی کے سلسلے میں بیعت کر لی ان کے ہاتھوں پہ نبی کا ہاتھ ہے، اور نبی کے ہاتھ پہ خود اللہ کا ہاتھ ہے. اس لیے ہم بیعت ہوتے ہیں، کوئی قادری، کوئی نقشبندی، کوئی چشتی، کوئی سہروردی، کوئی اویسی، کوئی اتاری، کوئی سیفی، کوئی کس کس رنگ میں اپنے مرشدوں کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں یہ جو تعلق اختیار کیا جاتا ہے، اس تعلق کے طریقت کا نام کیا ہے؟ پہلا پارہ قرآن مجید آیت نمبر 138 سورہ البقرہ. اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ. اس کا نام کیا ہے؟ یارو ایک مرتبہ بلند آواز سے بولو صبغۃ اللہ. اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ فرمایا جو اللہ کے محبوب کا رنگ ہے. اور محبوب کا رنگ کون سا ہے؟ جو اس کے ولیوں کا رنگ ہے. اور فرمایا ولیوں کا رنگ کیا ہے؟ فرمایا ان کو دیکھا جائے تو وہ یاد آ جائے، ان کو دیکھا جائے تو وہ یاد آ جائے، ان کا خالق یاد آ جائے، ان کا مالک یاد آ جائے. اچھا اس کا مطلب ہے ولیوں کو دیکھنا چاہیے، ولیوں کو دیکھنا. اب جو جماعت بنے اور جماعت کی جماعت کبھی کسی مزار پہ نہ گئی ہو، جماعت بنی ہو دین کے لیے، تبلیغ کے لیے، مگر کبھی کسی مزار پہ نہ گئی ہو، اس کا مطلب ہے یہ جو کسی کو دیکھنے نہیں جاتے، اللہ کے دوستوں کے پاس نہیں جاتے، اس کا مطلب ہے ان کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. اور جس کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے وہی مزارات پر جایا کرتے ہیں. اب آپ سمجھ آ گئی نا بات کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے دین کی دلیل کے لیے اولیاء اللہ کو پیش کیا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. یہ میری گفتگو اختتام تک چلی گئی. آخری جملے ہیں کہ اللہ نے اپنے دین کے لیے دلیل کے طور پر کسے پیش کیا ہے؟ اولیاء اللہ. وہ کیسے؟ جب نماز میں آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے. تو آگے ایک بات ہے صراط الذین، سارے مل کر پڑھو، جس کو آتی ہے وہ پڑھے صراط الذین، صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ایک بات ہے کہ راستہ ان کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا. یا اللہ یہ بہتر نہیں تھا کہ ایسے ہو جاتا صراط القرآن و سنہ، قرآن اور سنت کا راستہ. یہ زیادہ اچھی بات ہوتی. یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. یہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا سنو، قرآن پڑھ کر بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے. یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اس لیے قرآن سیدھا راستہ نہیں. سنت قادیانی قرآن پڑھتا ہے لیکن وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. بولو سبحان اللہ. اس لیے قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو سکتا ہے. اور خود قرآن میں لکھا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن کو پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں. اس لیے جس میں ہدایت بھی ہو اور گمراہی بھی ہو تو پھر وہ انعام یافتہ راستے میں ڈر لگتا ہے. اکیلا قرآن نہیں پڑھ سکتا بندہ. قرآن پڑھ کے اکیلا ایک غامدی بھی ہے. یہ مرزا محمد علی انجینئر جیسا الو کا پٹھا بھی ہے اور بڑے بڑے
بغیرت گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں بھی لکھی اور قرآن کا کام بھی کیا ہے، لیکن وہ گمراہ ہیں۔ تو پتا چلا قرآن کی وجہ سے بھی بندہ نہیں۔ اسی طرح حدیث، اہل حدیث جتنے بھی ہیں سارے وہ حدیث کے ساتھ چمٹے ہوئے مگر گمراہ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے بھی بندہ انعام یافتہ رستے پر نہیں جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا یا اللہ انعام ہے کیا اور تو کسے انعام کہتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، سنو جس پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ صرف 4 ہیں۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جس پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ صرف 4 ہیں۔ نمبر 1 نبی، نمبر 2 شہید، نمبر 3 صدیق اور نمبر 4 اللہ کے ولی۔ بولو سبحان اللہ۔ صدیق کو ڈھونڈنا بھی ہمارے بس سے باہر ہے، شہید کے ساتھ بات کرنا بھی ہمارے بس سے باہر ہے، اور نبی پاک بھی دنیا سے تشریف لے گیا، اب قیامت تک نبی بھی کوئی نہیں آئے گا۔ یا اللہ اب کس کے پاس جائیں؟ فرمایا والصالحین، اب قیامت تک میرے دین کی لاج رکھنے والے میرے ولی ہوں گے، اور تم نے ولیوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینا ہے۔ یہ ہے اللہ کا رنگ۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اب جو ولیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے سمجھ لو کہ یہ صدیق سے بھی جڑ گیا، یہ شہید سے بھی جڑ گیا، یہ نبی سے بھی جڑ گیا، یہ خدا سے بھی جڑ گیا۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہم جو بیعت ہوتے ہیں یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی بریلویوں کا ایجاد کیا ہوا کوئی طریقہ نہیں ہے، پیری مریدی، دراصل یہ خدا کا بتایا ہوا رنگ ہے۔ کوئی پوچھے یہ رنگ کہاں سے؟ اسے بولنا ہوں پہلا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 100۔ شاباش بھائی نیو کراچی والوں۔ اور یہ سیکٹر کون سا ہے؟ سیکٹر 11D۔ میرا حسین بابا بول پڑا ہے کیونکہ اس نے اس علاقے میں بہت محبتیں گزاری ہیں، پیار گزارا ہے۔ 11D 11 کو 11 بولتے ہیں اور ڈی کو دل بولتے ہیں، ڈی سے دل ہوتا ہے نا، ڈی دل، ٹھیک ہے؟ 11ویں والا ہمارے دل میں بستا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہے جی، یہ سیکٹر ہی محبت والوں کا سیکٹر ہے، یہ پیار والوں کا سیکٹر ہے۔ ہاں محبت والوں، ہم اولیاء اللہ کے ساتھ جو تعلق جوڑتے ہیں اس تعلق میں آپ نے دیکھا نہ کوئی ابھی تک جتنی میری گفتگو ہوئی اس میں نہ کہیں گناہوں کا ذکر آیا نہ کہیں نیکیوں کا ذکر آیا، اس میں ساری بات رنگ کی اور نسبت کی آئی ہے۔ یا اللہ یہ جو پھر ہمارے گناہ ہیں اس کا کیا ہوگا؟ یہ جتنے ہم نے گناہوں میں پنڈ اٹھا رکھی ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، غفلتیں ہم سے ہوتی ہیں۔ اب ہمیں لوگ فلاں قادری ہے لیکن ایسے کام کرتا ہے، فلاں نقشبندی ہے ایسے کام کیوں کرتا ہے، فلاں قادری ہے ایسے کام کیوں کرتا ہے، فلاں ویسی ایسے کام کیوں کرتا ہے۔ ارے بابا اس کو ویسے ہونے کا تعالیٰ نہ دو، وہ ہے نا گناہگار، وہ ہے نا خطا کار۔ ہم نے کب کہا ہے کہ کوئی نسبت والا ہو جائے تو اس سے گناہ نہیں ہو سکتا؟ نہ 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 نہ، نسبت والا ہو جائے تو ہو سکتا ہے پہلے سے بھی زیادہ گناہ اس سے ہو سکتے ہیں، ہوں گے گناہ، پر یا اللہ تو کرے گا کیا ان گناہوں کا؟ ہم اگر نسبت میں نہ ہوتے تو پھر ہمارے پاس بھی گناہ ہوتے، مگر فرمایا پھر میں حساب لیتا، لیکن نسبت میں آ گئے ہیں پھر ہمارے گناہوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، سورۃ فرقان ہے، آیت سورۃ فرقان کی ہے، پارہ نمبر 19 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اور یہاں پہ سے جو گناہگار بیٹھے ہیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ قیامت والے دن ایسے لوگ آئیں گے جتنے بڑے بڑے گناہ کر رکھے
رکھے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے یہ میرا اتنا بڑا گناہ میں نے کیا، کیا بنے گا اس گناہ کا؟ فرمایا جائے گا کھولو اس کا رجسٹر۔ وہ جب رجسٹر کھولے گا جتنے بڑے سائز کا گناہ کیا ہوا اتنے بڑے سائز کی وہاں نیکی لکھی ہوئی ہوگی۔ وہ کہے گا مولا میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے، میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے، میرے گناہ تھے، مجھے تو بخشنے کا چانس نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا؟ رب فرمائے گا سونیا تیری شکل دیکھتے تو دوزخ میں بھیج دیتے، پر تو نے جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے ان ہاتھوں کا صدقہ میں نے تیرے گناہوں کو نیکی میں بدل دیا ہے۔ یہ نعمت ہے بڑی، طریقت بڑی نعمت ہے جی۔ نہ عزت نہ شہرت بڑی چیز ہے، اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے۔ جاتے جاتے مجھے کتا یاد آ گیا، آپ کہو گے پیر صاحب کتا؟ میں نے کہا ہاں قرآن میں کتے کو اللہ نے بھی یاد کیا تو میں کیوں نہ یاد کروں؟ اور جی کتا صحابہ کہف کے غار پہ بیٹھا ہے، اللہ نے فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اصحاب کہف کا کتا ان کی چوکھٹ پہ کلائیاں بچھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ پتہ چلا ولیوں کا ادب اگر کتا کر لے اللہ اس کتے کو بھی عزت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے ولیوں کی عزت کرے گا تو اسے کتنی عزت نصیب ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا نہ عزت نہ شہرت بڑی چیز ہے، اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھو ذرا، اور میں چپ ہوتا ہوں ذرا بلند آواز سے پڑھو، اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے۔ میں خاموش ہوتا ہوں ذرا آپ کی آواز آ جائے، اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے، اللہ عزت نہ شہرت بڑی چیز ہے، نہ عزت نہ شہرت بڑی چیز ہے، اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے، نہ عزت نہ شہرت بڑی چیز ہے۔ اور فرعون بڑی عزت والا آیا لیکن اس کو عزت نہ مل سکی کیونکہ اس نے نسبت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل نہ کر سکی، اس لیے اس کی عزت اس کے کام نہیں آئی۔ فرعون عزت والا ہو کر ذلیل ہو گیا، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضور سرکار سیدہ آسیہ بی بی جی انہوں نے اس کے گھر میں جا کر جو اس کی ملکہ تھی اس نے ان کو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے ہاتھوں میں اس کے کیل ٹھونک کر دیوار کے ساتھ زندہ چن دیا، دیوار کے ساتھ کیل ٹھونک کے ٹانگ دیا، اسی طرح تڑپ تڑپ کے وہ وہیں پر شہید ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جا رہے تھے، ایک جگہ سے خوشبو آئی، فرمایا جبریل یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ فرمایا حضور سیدہ آسیہ کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ نہ عزت نہ شہرت بڑی چیز ہے، اے اللہ والوں سے نسبت، اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے۔ اس لیے آج میں نے جو تلاوت کی آیت نمبر 138 سورہ البقرہ کی، تو آپ اس کا پہلا جملہ پڑھو گے؟ شاباش، ارے آپ نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا بھائی، واہ واہ واہ، صبغۃ اللہ، دل خوش کر دیا آپ نے۔ ایک مرتبہ پھر سناؤ، پھر سناؤ۔ کوئی پوچھے نقش بندی کا ثبوت کیا ہے تو آپ آگے سے پڑھ دیا کرو۔ کوئی پوچھے قادری ہونے کا ثبوت کیا ہے تو آپ کیا پڑھو گے؟ کوئی پوچھے چشتی ہونے کا ثبوت کیا پڑھو گے؟ کوئی پوچھے اویسی ہونے کا ثبوت کیا پڑھو گے؟ کوئی آپ سے پوچھے یہ پیر فقیر کا ثبوت قرآن میں کہاں کیا پڑھو گے؟ 12 نمبر 1، 12 نمبر سورت کا نام البقرہ، آیت نمبر 138۔ آج تو آپ سارے امتحان میں پاس ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔
جی صبغۃ اللہ، بولو سبحان اللہ، ایک بار اور پڑھو ذرا صبغۃ اللہ، ذرا طرز کے ساتھ پڑھو سارے مل کر، او طرز ترنم کے ساتھ پڑھو صبغۃ اللہ، ایک بار اور پڑھو ذرا، یا اللہ تیرے رنگ کو ہم نے اتنی مرتبہ لیا ہے کبھی تو ہمارے پر رنگ چڑھی جائے گا نا، بولو سبحان اللہ۔ کیا ہوا ہم بے عمل ہیں، کھوٹے صحیح، گناہگار صحیح، بدکار صحیح، چور صحیح، بد صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی صحیح، ہوں تو کریمہ تیرا، تجھ سے در سے سب سے نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ حضور ہم تو آئے ہیں آپ کے دروازے پر، تھوڑا بہت جو ٹوٹا پھوٹا رنگ ہو سکتا تھا وہ تو چڑھا دیا ہے، جو نہیں ہو سکتا سرکار وہ آپ چڑھا دیں، بولو ذرا سبحان اللہ۔ جی ہم ان پڑھ ہیں، نکھٹو ہیں، ہمیں اپنی نمازوں پہ ناز نہیں، ہمیں اپنے روزوں پہ ناز نہیں، ہمیں اپنی نیکی پہ ناز نہیں، ہمیں نسبت ہے تو بس کیا، نہ رکوع پر نہ سجود پر، نہ رکوع پر نہ سجود پر، نہ نماز پر نہ قیام پر، نہ رکوع پر نہ سجود پر، نہ نماز پر نہ قیام پر، مگر اے محمد مصطفیٰ ہمیں ناز آپ کے نام پر، مگر اے محمد مصطفیٰ ہمیں ناز آپ کے نام پر، بولو سبحان اللہ۔ بس یہی رنگ اور یہی صبغۃ اللہ ہر 15 اور 16 تاریخ کو دربار عالیہ ماجی سرکار میں حویلیاں ہزارہ لیاں شریف چمبا نمبر 2 جی، وہاں پر ہر 15-16 انگریزی مہینے کی 15-16 تاریخ کو یہی رنگ چڑھایا جاتا ہے، یہی رنگ دکھایا جاتا ہے، یہی رنگ سنایا جاتا ہے۔ اللہ اس رنگ میں مجھے اور آپ سب کو رنگ دے، قیامت تک ہماری نسلیں بھی اسی رنگ والی آئیں، بولو نا آمین۔ اللہ اس رنگ کی برکتیں مجھے اور آپ سب کو عطا فرمائے۔ آج کے بیان کا نام ہی بس اللہ کا رنگ ہے، اللہ کے رنگ والی بات ہو گئی، تو چونکہ یہ حلیم شریف کی بھی نیاز تھی